اسرار حیات قسط نمبر 1۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی انسا کی، جس کی عمر صرف 7 برس تھی۔ اس کے خوبصورت نقش اور نیلی آنکھیں سب کو متاثر کرتی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ انسا کی آیا سامیہ بی بی ایک نیک سیرت اور مسلمان خاتون تھی۔ انہیں شروع ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ انسا کے اندر کوئی خاص اور مخفی طاقت موجود ہے۔ ایک دن انہوں نے یہ بات انسا کے والد عمیر صاحب سے بھی کی۔ انسا کی والدہ کا انتقال برسوں پہلے کینسر کی بیماری کے باعث ہو گیا تھا۔ یہ ایک پراسرار موت تھی جو صرف دنیا کو بتائی گئی تھی۔ انسا اب بڑی ہو رہی تھی۔ اکثر اپنی آیا سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کرتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ ابھی تک زندہ ہیں، لیکن سامیہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ انسا کی پرورش کی ذمہ داری مکمل طور پر والد پر تھی۔ عمیر صاحب امریکہ میں اپنے کاروبار میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی بیٹی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ انسا بھی اپنے والد سے ہی بے پناہ محبت کرتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ وہاں کا ماحول اور رہن سہن انسا کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا، اور انسا وہاں کی صحبت میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ عمیر صاحب محسوس کرنے لگے کہ انسا کی اسلامی تعلیم و تربیت میں کمی ہے۔ وہ چاہتے تھے انسا کی ان کی بیٹی دین کو سمجھے، اپنی زندگی کے مسائل اسلامی اصولوں کی روشنی میں حل کرنا سیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پوشیدہ طاقت کے بارے میں کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہتے تھے، تاکہ یہ صلاحیت مثبت سمت میں استعمال ہو سکے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وقت پر رہنمائی نہ ملی تو انسا ان قوتوں کو غلط راہوں میں بھی لگا سکتی ہے۔ عمیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ چند سال کے لیے پاکستان منتقل ہو جائیں۔ وہاں نہ صرف انسا کی تعلیم و تربیت ہو سکے گی، بلکہ اس کے لیے کوئی جیون ساتھی بھی ڈھونڈ سکیں گے۔ شروع میں انسا راضی نہ تھی۔ وہ اب سب کچھ چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کو تیار نہ تھی، لیکن والد کے سمجھانے پر مان گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ جس سرزمین پر وہ جا رہی ہے وہاں کے واقعات اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب انسا، اس کے والد اور سامیہ پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، البتہ عمیر صاحب کے ایک پرانے دوست سے ان کا رابطہ تھا، جن کی مدد سے رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ ابتدائی دنوں میں انسا کو کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ زبان، رویے، رسم و رواج سب کچھ ہی اجنبی تھا۔ اس کے والد اس کی دلجوئی کرتے اور اس کی ہمت بڑھاتے۔ اگرچہ وہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس ماحول کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ پڑوس میں انسا کی ہم عمر ایک لڑکی رہتی تھی، جس کا نام مارینہ تھا۔ پارک میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور جلد ہی ان کے درمیان دوستی کی گہری ہو گئی۔ مارینہ بہت سلجھی ہوئی اور صاف ستھری لڑکی تھی، اس لیے عمیر صاحب بھی مطمئن تھے کہ انسا کی دوستی ایک اچھی شخصیت سے ہوئی ہے۔ ایک دن انسا گہری سوچ میں بیٹھی آنکھیں بند کیے تھی۔ اچانک مارینہ نے شرارت سے پیچھے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ جب انسا نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نیلی روشنی دیکھ کر مارینہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف سے جاگا۔ انسا نے خود کو سنبھالا اور بے ساختہ کہا، مبارک ہو، تم اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہو۔ مارینہ حیرت سے بولی، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ انسا نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا، میں نے خواب میں دیکھا تھا شاید۔ مارینہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا تو تم کوئی صوفی بابا ہو یا جو سب کچھ جانتی ہو؟ ویسے بھی تمہاری آنکھوں میں کچھ خاص چھپا ہوا سا لگتا ہے۔ عمیر صاحب نے اپنے دوست ارسلان امجد سے درخواست کی کہ وہ کوئی ایسا مدرسہ تجویز کریں جہاں انسا کے اسلامی قوانین کے مطابق اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ ارسلان صاحب نے ایک مشہور اور معتبر مدرسے کا ذکر کیا اور انسا کا وہاں داخلہ کروا دیا گیا۔ شروع میں انسا بہت اداس رہتی تھی۔ اب اسے یہیں رہ کر 4 سال کورس مکمل کرنا تھا۔ اسے مارینہ کی یاد بھی بہت ستاتی تھی، کیونکہ امریکہ آنے کے بعد وہی واحد لڑکی تھی جس سے اس کی دوستی ہوئی تھی۔ دوست بنانے کے معاملے میں انسا ویسے بھی بہت شرمیلی تھی، یا شاید اس کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ بہت کم